پیارے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو صبح کے وقت کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھو، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، کام پر جائیں، جو کرنا ہو آپ لوگ کریں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ رہے تو اٹھ گئے، ہاتھ منہ دھو لیا، پھر وظیفہ سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ لیکن آپ کو ناشتہ کرنے سے پہلے پہلے جب بھی اٹھیں، صبح 6 بجے اٹھیں، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، جب بھی آپ اٹھیں، کچھ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ صبح جیسے ہی اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ اگر اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں، مرادیں منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ یہ ویڈیو میرے وہ بہن بھائی جو شدید جن کے حالات خراب ہیں، گھروں میں جن کے فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، اچھی جاب چاہتے ہیں، کاروبار کو عروج پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ جو بھی کام آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں کرتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے ایسے اسباب بنیں گے، غیبی طریقے سے ایسے راستے بننا شروع ہوں گے، اور غیبی طریقے سے آپ کو ایسی ایسی جگہ سے پیسہ ملنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس وظیفے کو میں نے کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ بھلے ہی جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ پہلے تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، اور سمجھ کے فوراً جب آپ کو جس صبح پڑھنا ہو اس صبح آپ لوگ یہ عمل کر لینا۔ چاہو تو اپنی زندگی میں ایک صبح یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ صبح اٹھ کر فوراً جو آپ کو پڑھنا ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح میں ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے ہم صبح میں ہمیں یاد نہیں رہتا، تو آپ کو جس دن یاد نہ رہے آپ اگلے دن پڑھیں، پھر یا اگلے دن بھی یاد نہ رہے تو پھر تیسرے دن پڑھیں، جب آپ کو یاد رہے جب آپ پڑھیں۔ چاہے ایک دن پڑھیں، پھر آپ کو 2 4 دن بعد پھر ایک دم سے یاد آ گیا پھر پڑھ لیں، یا روزانہ کنٹینیو پڑھتے رہیں اگر چاہیں روزانہ تو، یا زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ پوری زندگی رزق کی تنگی نہیں رہے گی، مالی پریشانی نہیں رہے گی، ایسی ایسی جگہ سے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ نے کبھی اپنی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ایسا ایسا آپ کو معجزاتی طور پر پیسہ آنا ایسی ایسی جگہ سے شروع ہوگا۔ کیونکہ عزیز بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو میں نے کئی دکھی بہن بھائیوں کو بتلایا ہے۔ کئی میرے ایسے پریشان بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنے مشکل وقتوں میں، مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاہتے ہو کہ کامیابی آپ کے قدم چومے، چاہتے ہو کہ آپ لوگ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ، غریب سے امیر بن جاؤ، آج اگر لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، تو عزیز بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ بالکل مایوس مت ہونا۔ آپ کا بھی اچھا وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ آپ کی زندگی میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دولت دیکھیں گے، پیسے کو دیکھیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، سب لوگ آمین ضرور کہیے گا۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھی میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق روزی عطا کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں اتنا پیسہ عطا کر دے، اتنا پیسہ عطا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، آمین۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں نیک ہدایت دے، آمین کہیے گا تمام بہن بھائی دوست احباب۔ اور آج کا وظیفہ صبح کے وقت کا آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو کاٹتے ہوئے آئے ہیں تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا۔ ویڈیو کو کاٹنے سے مراد اسکپ کر کے آگے مت بڑھائیے گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ وظائف کو لے کر بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ صحیح طرح سمجھ لو گے اور صحیح طرح عمل کرو گے تو اسی وقت آپ لوگ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لو گے، کیونکہ آپ کو سب سے مین چیز عمل کو سمجھنا ہے۔
جب تک سمجھو گے نہیں، جب تک آپ لوگ اپنے ذہنوں میں عمل کو بٹھاؤ گے نہیں، جب تک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ اگر اس وقت بھول جاتے ہیں تو چاہیں تو جیسے ہی آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا، سب سے پہلے تمام بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ آپ کو شروع کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آدھی ایک منٹ کا جو بھی وقت لگے گا اس وظیفے کو پڑھنے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ اٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اگر بھول گئے آپ لوگ فوراً پڑھنا تو آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا، ہاتھ منہ دھونے کے بعد بھی آپ لوگ بھول گئے، اب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب ناشتہ آ رہا ہے، تو اس دوران آپ لوگ آدھی پونی منٹ میں جب تک ناشتہ آئے گا اس دوران پہلے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں، پھر ناشتہ کر لیں۔ میری بہنیں بھی اگر عمل کرتی ہیں تو ناشتہ بناتے بناتے آپ لوگ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے، پہلے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو پورا عمل بتاؤں گا، بڑا آسان سا عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن جب اس کے کمالات دیکھیں گے، اس کے فائدے دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، اپنی زندگیوں میں پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، اس طرح کے خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمارا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، دولت ملے گی نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیشہ جب بھی وظیفہ پڑھو، اور آج کا عمل صبح کا خاص طور پر اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنے سے پہلے اپنے دلوں میں بالکل وسوسے نہ رکھنا۔ وظیفہ اثر نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے دلوں میں وسوسے رکھتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو فوراً اپنی اسکرین پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا صبح کا جو عمل ہے اس میں آپ کو پہلے نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ یا جبارو کا ہے۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ بھی ہو تو کوئی پابندی نہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا جبارو کا وظیفہ آپ تمام بہنوں بھائیوں کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے یا جبارو کا، آپ نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج کا صبح کا جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ یا جبارو کا پڑھ لینا ہے۔ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اسی طرح پڑھتے رہیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ کو 11 ٹائم پہلا وظیفہ یا جبارو کا آپ کو پڑھنا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، کمی پیشی نہ ہو، صرف 11 مرتبہ۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں جس ترتیب سے پڑھنا ہے براہ کرم اسی ترتیب سے پڑھیے گا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ پہلا وظیفہ تمام دوست بھائی بہن احباب یا جبارو کا جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو فوراً پڑھ لینا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا الف لام میم، پھر دوسری بار پڑھیے گا الف لام میم، پھر تیسری بار پڑھیے گا الف لام میم۔ 11 مرتبہ جب آپ نے پہلے یا جبارو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو فوراً الف لام میم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ الف لام میم کا وظیفہ آج صبح کا جو عمل ہے اس میں سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ الف لام میم کا تمام بہنوں اور بھائیوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا جبارو کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، اور دوسرا سیکنڈ نمبر پر وظیفہ آپ نے الف لام میم کا 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا۔
اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ عمل بمشکل آدھی منٹ سے اوپر کا نہیں ہے، مطلب آدھی منٹ میں آپ لوگ 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ میں خود بھی صبح کئی مرتبہ کئی وظائف پڑھتا ہوں صبح کے وقت میں، کئی عمل کرتا ہوں صبح میں، اور میں اس عمل کو بھی کرتا ہوں تو بمشکل 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو آپ لوگ 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ پورا عمل بڑے ہی آرام سے آسانی سے کر لیں گے۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے تو آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ لوگوں نے 2 وظائف پڑھ لی، اب تیسرا وظیفہ صبح کے عمل میں آپ لوگوں کو جو اپنی اسکرین پر ویڈیو کے تھمبنیل پر شروع سے دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو تو آپ میں سے تقریباً ہر بندے نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہی ہوگا۔ آج کا صبح کا جو عمل ہے اس میں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح آخری سیکنڈ تک براہ کرم ویڈیو دیکھ کر جائیے گا، پورا عمل سمجھ کر جائیے گا، کوئی بھی اہم بات چھوڑ کر چلے مت جائیے گا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ آخری وظیفہ اللہ صمد کا تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل ختم نہیں ہوا، اب سمجھیے کرنا کیا ہے۔ آپ نے تمام وظائف پڑھ لیے، آخری وظیفہ بھی پڑھ لیا اللہ صمد کا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے فوراً درود پاک بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھ لیا۔ 1 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بھی آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً آپ لوگ جو بھی آپ ناشتہ کریں، چاہے چائے پی رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کھا رہے ہوں، اس پر آپ لوگ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ دم کریں، یعنی کہ پھونک مار دیں بس، اور وہ چیز کھا لیں، اور پھر اپنے کام۔ یہ عمل چاہیں تو روزانہ کریں، یا چاہیں تو اپنی زندگی میں 1 دن کریں، یا چاہیں تو روزانہ صبح کریں۔ سب تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، بس کامنٹس پہ اپنا نام لکھیے گا عمل کی اجازت کے لیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔